بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ الحمدللہ، خداوند منان کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو کتاب شریف بدایت المعارف میں ہے۔ بس ہماری معاد کے دلائل عقلیہ کے بارے میں ہے۔ معاد کے دلائل عقلیہ میں سے ایک دلیل حکمت ہے جس کو ہم نے ذکر کیا۔ دلیل دوم جو یہاں پر مطرح کرتے ہیں وہ دلیل عدالت ہے کہ معمولاً ہم چھوٹے پیمانے پر کتابوں میں بچپن سے دینیاتوں میں اس دلیل کو پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ اس دلیل کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عادل ہے، اور عادل کبھی بھی ظالم اور مظلوم کے درمیان مساوات نہیں رکھتا، کیونکہ ظالم اور مظلوم کے درمیان مساوات کرنا یہ خود ظلم ہے۔ تو پس خدا عادل ہے اور ظالم اور مظلوم میں مساوات نہیں کر سکتا۔ اب اس مقدمے کو اگر مانیں تو کیا سے استثنائی ایسے بنتا ہے، اگر انسان کے لیے معاد نہ ہو تو لازم آئے گا کہ ظالم اور مظلوم مساوی ہوں، اور ظالم اور مظلوم کا مساوی ہونا خود ظلم ہے۔ پروردگار عالم ظلم سے منزہ ہے، پس انسان کے لیے معاد ہونی چاہیے۔ یہ اصل برہان کہ جس کو ہم سادہ زبان میں بھی بیان کرتے ہیں، اگر قیامت نہ ہو، معاد نہ ہو تو بہرحال ظالم کو سزا کہاں ملے گی، مظلوم کی داد رسی کہاں ہوگی؟ پھر مصنف آتے ہیں اس برہان میں استعمال شدہ مقدمات کی توضیح دیتے ہیں۔ ان مقدمات کی توضیح دیتے ہوئے مناسبت ما سے بحث تناسخ میں وارد ہوتے ہیں کہ بحث تناسخ میں جیسے وارد ہوتے ہیں، اگرچہ ہم پہلے تناسخ کے بارے میں کچھ نکات ذکر کر چکے ہیں، لیکن یہاں پر انہوں نے تناسخ کے بطلان پر مفصل 3-4 دلائل کو ذکر کیا ہے۔ جیسے وہاں پر پہنچتے ہیں ان کی توضیحات عرض کریں گے۔ الثانی دلیل العدالہ ویمکن تقریبہ، دلیل عدالت کی تقریب اس طریقے سے ممکن ہے بأن اللہ تعالی عادل والعادل لا یسوی بین الظالم والمظلوم، بے تحقیق اللہ تبارک و تعالی عادل ہے، اور عادل کبھی بھی ظالم اور مظلوم کے درمیان مساوات نہیں رکھ سکتا۔ کما لا یقدمہ ولا یقدرہ علیہ، جس طریقے سے کہ عادل ظالم کو مظلوم پر مقدم بھی نہیں کر سکتا، اور ظالم کو مظلوم پر مثلاً اسی کے اوپر اس کو قرار دے دے، ایسے بھی نہیں ہو سکتا۔ بل ینتقم من الظالم، عادل ظالم سے انتقام لے گا۔ فہو تعالی ینتقم من الظالم، پس اللہ تبارک و تعالی ظالم سے انتقام لے گا۔ ولا یسوی بین الظالم والمظلوم، ظالم اور مظلوم میں تسویہ نہیں کرے گا، یعنی ان کے درمیان مساوات کر دینا۔ ولا یقدمہ ولا یقدرہ علی المظلوم، نہ ظالم کو مظلوم پر مقدم کرے گا، نہ اس کو اس پر فرض کرے گا، قرار دے گا، ایسے بھی نہیں ہے۔ ثم ینضم الیہ القیاس الاستثنائی، پھر اس کی طرف ہم ایک قیاس استثنائی کو ضمیمہ کرتے ہیں۔ ویقال لو لم یکن للانسان معاد لزم التسویۃ بین الظالم والمظلوم، ولزم اقدار الظالم علی المظلوم، ولزم الاخلال بالانتقام من الظالمین۔ اگر انسان کے لیے معاد نہ ہو تو لازم آئے گا کہ ظالم اور مظلوم برابر ہوں، لازم آئے گا کہ ظالم کو مظلوم پر اقدار دیا گیا، قدرت دی گئی،
لازم آئے گا کہ ظالمین سے انتقام نہ لیا جائے، وَلَكِنَّهُ تَعَالَى مُنَزَّهٌ عَنْ تِلْكَ الْأُمُورِ، لیکن پروردگار عالم ان امور سے جتنے بھی لوازم ہم نے ذکر کیے ان سے منزہ ہے، یعنی ظالم اور مظلوم کے درمیان تسویہ نہیں قرار دے سکتا، ظالم کو مظلوم پر غالب کرے، نمیشے ظالمین سے انتقام نہ لے، نہیں ہو سکتا۔ منزہ عن تلک الامور، پس فالمعاد ثابت للانسان حتی یجزا کل انسان بما یستحق، پس معاد ثابت ہے ہر انسان کے لیے تعین کہ ہر انسان جو جس چیز کا مستحق ہے وہ اس کو جزا دی جائے۔ وتوضیح ذالک ایضا یحتاج الی بیان امور، ان مطالب کی توضیح کے لیے چند نکات کو ذکر کرتے ہیں۔ الاول ان اللہ تعالی عادل ولا یظلم شیئا، خدا عادل ہے اور ذرے برابر ظلم نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ لأنہ کمال محض ومحض الکمال لا یکون ناقصا، کیونکہ خدا کمال محض ہے، کمال مطلق ہے، اور کمال محض کبھی بھی ناقص نہیں ہو سکتا حتیٰ یظلم، تعین کہ اسے ظلم کرنا پڑے، اگر وہ ناقص ہوگا تو اسے ظلم کرنا پڑے گا، نہ، خدا محض کمال ہے۔ والظلم معلول النقص، ظلم نقص کی وجہ سے ہوتا ہے، کیونکہ اس سبب ظلم کا سبب اما الجہل، یا تو نہیں جانتا لہٰذا ظلم کر رہا ہے، او حاجت الظالم، یا جانتا ہے لیکن ضرورت مند ہے، محتاج ہے، ظلم کر رہا ہے، او شقاوت و خبث ذات ہی، یا نہ جانتا بھی ہے، ضرورت بھی نہیں ہے لیکن باطن کا خبیث ہے، حسادت کی وجہ سے ظلم کر رہا ہے۔ وَكُلُّ وَاحِدٍ نَقْصٌ وَهُوَ مُنْتَفٍ فِيهِ تَعَالَى، ان میں سے ہر ایک چیز، چاہے جہل ہو، چاہے عجز ہو، چاہے شقاوت ہو، چاہے حسادت ہو، یہ سب نقص ہے اور خداوند متعال میں نقص نہیں ہے۔ وقد مر تفصیل ذالک فی بحث العدل فراج، بحث عدالت میں تفصیلاً ذکر کیا، وہاں پر مراجعہ کریں۔ الثانی ان التسویۃ بین الظالم والمظلوم فی الجزاء کتقدیم الظالم علی المظلوم واعدادہ واعانتہ فی کونہ ظلما وقبیحا وتنافی العدل، کہتے ہیں ظالم اور مظلوم میں جزا کے لحاظ سے برابری کرنا اسی طریقے سے ہے جیسے ظالم کو مظلوم پر مقدم کیا جائے، ظالم کی اعانت کی جائے، مدد کی جائے، یہ سارے کے سارے جس طریقے سے، بلے یوں کہیں ان التسویۃ بین الظالم والمظلوم فی الجزاء کتقدیم الظالم علی المظلوم فی کونہ ظلما وقبیحا، ایسے عبارت صحیح ہے۔ ظالم اور مظلوم کو جزا میں برابر قرار دینا اسی طریقے سے جیسے ظالم کو مظلوم پر مقدم کیا جائے، یہ دونوں اس بات میں برابر ہیں کہ یہ فی کونہ ظلما وقبیحا، جیسے ظالم کو مظلوم پر مقدم کرنا ظلم اور قبیح ہے، ظالم کی مظلوم کے مقابلے میں مدد کرنا ظلم اور قبیح ہے، اسی طریقے سے ظالم اور مظلوم کو جزا میں برابر قرار دینا بھی قبیح ہے اور ظلم ہے۔ وتنافی العدل، اور عدل کے منافی ہے، کیونکہ لأن العدل هو اعطاء كل ذی حق حقہ، کیونکہ عدل یہ ہے کہ ہر حقدار کو اس کا حق دیا جائے۔ والتسویۃ کالتقدیم ابطال الحق، اور دونوں کو برابر قرار دینا جیسا کہ ایک کو مقدم کرنا، ظالم کو مقدم کرنا، یہ دونوں چیزیں حق کو باطل کرتی ہیں۔ وہو عین الظلم، کہ وہی جو اوپر میں نے ذکر کیا، ظالم اور مظلوم کو برابر سمجھنا عین ظلم ہے۔ الثالث انہ لو لم یکن معاد لجزاء الانسان لزم التسویۃ بین المجرمین والصالحین، اگر انسان کی جزا کے لیے معاد نہ ہو تو لازم آئے گا مجرم اور صالح دونوں برابر ہوں۔ وتقدیم الظالمین علی المظلومین، بلکہ لازم آئے گا کہ ظالم کو مظلوم پر مقدم کیا جائے۔ واعداد الاشرار واقدارہم، بلکہ شریر لوگوں کی کمک کرنا ہے، ان کو قدرت دینا ہے،
کیوں؟ اس لیے کہ لأن ابناء البشر کانوا و یکونون علی الصلاح والفساد، کیونکہ ابناء بشر انسان گزشتہ زمانے میں یا آئندہ زمانے میں یا صالح ہیں یا فاسد ہیں، وعلی الاصلاح والافساد، یا اصلاح کرتے ہیں یا فساد کرتے ہیں، یا ہدایت پر ہیں یا ضلالت پر ہیں۔ وَكَثِيرًا مَا تَتَغَلَّبُ الْفِئَةُ الظَّالِمَةُ عَلَى الْمَظْلُومَةِ وَالْأَشْرَارُ عَلَى الصُّلَحَاءِ، بلکہ اکثر اوقات ہم نے دیکھا ہے کہ ظالم مظلوم پر غالب آ جاتا ہے، شریر صالح پر غالب آ جاتا ہے۔ وَعَلَيْهِ فَإِنْ اُكْتُفِيَ بِهَٰذِهِ الدُّنْيَا، اگر اسی دنیا پر اکتفا کیا جائے، وَلَا يَكُونْ وَرَاءَهَا الْآخِرَةُ، اور اس کے بعد آخرت نہ ہو، تو کان معناہ ہوا عدم مکافات الظالمین والمجرمین وعدم جزاء الصالحین والمتقین، تو اس کا مقصد یہ ہوگا کہ ظالم اور مجرم اپنی جزا نہ دیکھیں، ان کو سزا نہ ملے، مکافات نہ ہو ان کی، اور ادھر سے صالح اور متقی کو جزا نہ ملے، بل معناہ ہوا تقدیم الطائفۃ الظالمہ علی الطائفۃ المظلومہ، بلکہ اس کا معنی تو یہ نکلے گا کہ ظالم گروہ کو آپ نے مظلوم پر مقدم کر دیا، لإعدادہم بانواع النعمات دون الطائفۃ المغلوبہ، دنیا میں معمولاً ظالمین انواع و اقسام کی نعمتوں سے متنعم ہے، مظلوم بیچارہ زندگی بسر کرتا رہتا ہے، بہت ہی دھکے میں ہوتا ہے، مصیبتوں میں ہوتا ہے۔ لا یقال، ممکن ہے کوئی بندہ کہے کہ بھئی اسی دنیا میں صالح اور طالح کو جزا دی جائے، دنیا میں جو اچھا بندہ ہے اس کو نعمتیں ملیں، اور جو برا بندہ ہے اس کو ذلت اور خواری کے ساتھ زندگی گزارنا پڑے، تو کیا ضرورت ہے آخرت کی؟ تو جواب دیتے ہیں کہ اکثر طور پر تو نہیں ہے ایسے، ہم جو دیکھتے ہیں اس دنیا کے اندر ایسے نہیں ہے کہ ظالم کو مثلاً سزا ملتی ہو اور مظلوم کو جزا ملتی ہو، اولاً تو ایسے نہیں ہے، وثانیاً کبھی کبھار ظالم ایسا ظالم ہے کہ اس کو اس دنیا میں جزا اور سزا دی ہی نہیں جا سکتی، مثلا لاکھوں کروڑوں آدمیوں کو قتل کرنے والا انسان، آپ اس کو کیا سزا دیں گے؟ اس کے مقابلے میں نیک آدمی جو اتنی زیادہ نیکیاں کرے، اس کو آپ دنیا میں کیا نعمت دے سکتے ہیں؟ دنیا میں اصلاً توان نہیں ہے۔ وثالثاً، کہ جس سے بحث تناسخ کو بھی آہستہ آہستہ لے کر آئیں گے، ثالثاً تیسرا نقطہ یہ ہے کہ بعض لوگ مرتے مرتے ظلم کرتے ہیں، بعض لوگ مرتے مرتے اچھائی کرتے ہیں۔ ایک بندہ ہے مظلومین کے لیے شہید ہوتا ہے، اب جو شہید ہوتا ہے آپ اس کو کیا جزا دیں گے اگر دوسرا عالم نہ ہو؟ ایک کافر ہے دوسروں پر ظلم کرتے کرتے مرتا ہے، آپ اس کو کیا سزا دو گے؟ تو بس اس دنیا میں توان نہیں ہے۔ لا یقال هذه الدنیا تکفی لجزاء الصالحین والطالحین، ایسے نہ کہا جائے کہ یہ دنیا کافی ہے صالحین کی جزا کے لیے اور طالحین کی سزا کے لیے۔ فمن عمل صالحا اعطاہ النعم الدنیویہ والعزہ، جو صالح کام کرے اس کو دنیاوی نعمتیں اور عزت ملے۔ ومن عمل سیئا سلب منہ النعم، جو برا کام کرے اسے نعمتیں چھین لی جائیں۔ وابتلاہ بالخزی والذلہ، اس کو ذلت اور رسوائی کے ساتھ مبتلا کیا جائے۔ وَمَعَ جَزَاءِ كُلِّ فِرْقَةٍ بِمَا يُنَاسِبُهُمْ لَا يَلْزَمُ التَّسْوِيَةُ بَيْنَ الْمُجْرِمِينَ وَغَيْرِهِمْ، ہر فرقے کو اس کے مناسب جزا دینے کے ساتھ اب لازم نہیں آئے گا کہ مجرم اور غیر مجرم برابر ہو جائے۔ کما لا یلزم تقدیم احدی الطائفتین علی الاخری، جیسا کہ لازم نہیں آئے گا کہ ایک گروہ کو دوسرے گروہ پر مقدم کیا گیا ہو۔ یہ اشکال
لا یقال لأننا نقول، آغا این گفتنی نیست، چرا زیرا کے مامی گیم، یہ تو کہنے والی بات نہیں ہے. یعنی لا یقال معمولاً فنی کتابوں میں وہاں پر استعمال کرتے ہیں جہاں پر اعتراض بالکل ضعیف ہوتا ہے. لا یقال گفتنی نیست، یہ تو کہنے والی بات نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ لیس کذالک، بات ایسے تھوڑی ہے جیسے آپ کر رہے ہیں. اذ نرا عدم جزاء کثیر من الظالمین والفاسدین والمفسدین، ہم دیکھتے ہیں بہت سارے ظالم، فاسد بلکہ مفسد لوگوں کو اس دنیا میں جزا ملتی نہیں ہے. بل ہم یعیشون الی آخر عمرہم فی غایت العزت الدنیویہ، بلکہ آخری عمر تک دیکھتے ہیں بڑی لذتوں میں زندگی گزارتے ہیں. فی غایت العزت الدنیویہ والقدرہ بخلاف غیرہم، اعلیٰ ظالموں سے ہٹ کر جو دوسرے لوگ ہیں. فإنہم فی غایت المہانۃ والصعوبہ، جو بیچارے مظلومین ہیں وہ ذلت کی زندگی گزارتے ہیں، سختیوں کی زندگی گزارتے ہیں. وَهُوَ أَمْرٌ مَحْسُوسٌ لَا سِتْرَةَ فِيهِ، یہ بالکل واضح سی بات ہے، اس پر کوئی پردہ نہیں ہے. ھذا مضافاً، دوسرا جواب، الی ان اعمال المؤمنین والکافرین علی درجات مختلفہ، مومن اور کفار کے جو اعمال ہیں ان کے مختلف درجات ہیں. وقد یکون بعضها مما لا يمكن جزاؤه فی عالم الدنیا، بسا اوقات اعمال ایسے ہیں کہ ان کی جزا دنیا میں دینا اصلا ناممکن ہے. کمن یقتل الف الف نفس ببعض انواع الصواریخ، مثلا ایک بندہ جو لاکھوں انسانوں کو قتل کرتا ہے، مثلا مختلف قسم کے صواریخ یہ ہے نا، کیا کہتے ہیں اس کو، میزائلوں کے ذریعے سے. وَمِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ سَلْبَ نِعْمَةَ الْحَيَاةِ وَإِعْدَامَ هَذَا الْقَاتِلِ مَرَّةً وَاحِدَةً لَا يَكُونُ جَزَاءَ إِفْسَادِهِ، روشن ہے کہ ایسے بندے سے فقط نعمت حیات کو چھین لینا، ایسے قاتل کو فقط ایک مرتبہ موت دینا، اس کے افساد کی جزا تو نہیں ہے، لاکھوں بندوں کا قاتل ہے. کما ان من یحیی النفوس الکثیرۃ بالمعالجہ او الہدایہ، جس طریقے سے برعکس بھی ایک ایسا بندہ جو نفوس کثیرہ کو زندگی دیتا ہے حالہ معالجے کے ذریعے سے یا ہدایت کے ذریعے سے، تو لا یمکن ان یکون جزاؤہ ہو نعمت الدنیا، ممکن نہیں ہے کہ اس کی جزا فقط اس دنیا کی نعمت ہو، محدودیت یا ساتھ اس کے کہ نعمت دنیاویہ محدود بھی ہے. فضلاً عن الانبیاء والاولیاء، چہ برسد کی انبیاء اور اولیاء کی جزا، کہ الذین لا یمکن تقویم عملہم، کہ جن کے آپ عمل کی قیمت نہیں لگا سکتے. ولا تصلح مثل الدنیا الدنیہ لجزائہم، یہ پوری پست دنیا بھی ان کی جزا کی صلاحیت نہیں رکھتی. لا سیما محمد و آلہ، خصوصیت سے محمد و آل محمد، اذ قد فاق بعض دقائق امورہم علی جمیع امور الاخرین، کہ جن کی زندگی کے بعض لمحے تمام لوگوں کی پوری عمروں سے برتر ہیں. وقد اشتہر فی جوامع الحدیث، جوامع الحدیث میں یہ جملہ تو معروف ہے کہ ان ضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، کہ خندق کے دن علی کی ایک ضربت جن و انس کی عبادتوں سے برتر ہے. اب اس کو اس دنیا میں کیا جزا دو گے؟ الا ان بعض الاعمال فی حال الموت و بعدہ، تیسرا نقطہ یہ کہ بعض اعمال مرنے کے وقت ہیں، یا بعض اعمال ایسے ہیں جو مرنے کے بعد بھی چلتے ہیں. مرنے کے بعد جیسے کسی نے کوئی سنت حسنہ کا اجرا کیا، بے شک مر گیا ہے لیکن وہ سنت حسنہ چل رہی ہے. فلا یمکن جزاء العامل فی الدنیا بعد موتہ، بھئی اگر مر گیا تو دنیا میں آپ اس کو کیسے جزا دو گے؟ کما اذا جاہد المؤمنون مع الکافرین، جب مومنین کفار سے جہاد کرتے. فمن استشہد من المؤمنین لا یمکن جزاؤہ،
اگر مومنین میں سے ایک بندہ مر جاتا ہے، شہید ہوتا ہے، تو اصلاً اس کی جزا دینا ممکن نہیں ہے۔ کما ان من ہلک من الکافرین لا یمکن جزاؤہ، جس طریقے سے اگر کفار میں سے کوئی بندہ ہلاک ہو گیا تو اس کو کیسے سزا دو گے؟ وَکَمَا، یہاں سے بعدہ کے لیے، مرنے کے بعد جو اس کا عمل ہے اس کے لیے مثال، وَکَمَا اِذَا أَسَّسَ سُنَّةً حَسَنَةً أَوْ سُنَّةً سَيِّئَةً فَحَمْلُهُ بَعْدَ الْمَوْتِ يَدُومُ بِدَوَامِ مَا أَسَّسَهُ مَعَ عَدَمِ إِمْكَانِ جَزَاءِ الْعَامِلِ۔ ایک بندہ سنت حسنہ کی بنیاد رکھتا ہے یا سنت سیئہ کی بنیاد رکھتا ہے اور اس کے مرنے کے بعد بھی وہ اسی طریقے سے چلتی رہتی ہے، تو اب ایسے بندے کے لیے ممکن نہیں ہے کہ آپ جزا دیں، مرنے کے بعد اس کو کیسے دیں گے؟ فَتَبْعُ الدُّنْيَا لَا يَلِيقُ بِكَوْنِهَا جَزَاءً كَامِلًا لِلْعَامِلِينَ۔ بس یہ دنیا کی توان اور طبیعت میں نہیں ہے کہ عمل کرنے والوں کو اسی دنیا میں اس طریقے سے جزا دی جائے۔ خوب، یہاں سے مناسبت ما سے ایک اعتراض کرتے ہیں اور پھر باعث تناسخ میں وارد ہوتے ہیں۔ اعتراض یہ کرتے ہیں، بابا آپ کی بات درست ہے کہ واقعاً اس دنیا میں ظالموں کو سزا نہیں ملتی، یا مرتے وقت وہ کوئی عمل کرتا ہے تو بھی سزا یا جزا نہیں دے سکتے۔ خب کیا حرج ہے کہ ہم دوسرے جنم کے قائل ہو جائیں؟ ہم کہیں جو اچھا بندہ اس دنیا سے جاتا ہے دوبارہ اسی دنیا میں آئے گا، نعمتوں میں ہوگا، اور اسی طریقے سے برا بندہ جب اس دنیا سے جاتا ہے تو اسی دنیا میں واپس پلٹ کر آئے اور مصیبتوں میں ہو۔ اس طریقے سے مسئلہ حل ہو سکتا ہے، جیسا کہ تقریباً ہندوازم میں ہے۔ اس اشکال کے جواب میں باعث تناسخ کو چھیڑیں گے۔ لا یقال ھذا صحیح لو کان التناسخ محالا، یہ بات آپ کی درست ہے، وہ اوپر والا اعتراض، لیکن اس صورت میں جب ہم تناسخ کو محال سمجھیں، اگر تناسخ کو محال نہ سمجھیں، وَإِلَّا، اگر تناسخ محال نہ ہو تو يمكن العودة المتكررة حتى يتكامل الجزاء، وہ بار بار اس دنیا میں آتا رہے تاکہ اس کی جزا پوری ہو جائے۔ فمن كان صالحا يعود بعد موته في بدن يعيش عيشا مباركا، جو بندہ صالح تھا مرنے کے بعد دوبارہ پلٹ کر آئے ایک ایسے بدن میں جس میں بہت مزے سے زندگی گزارے۔ ومن كان طالحا يعود بعد موته في بدن يعيش عيش سوء، جو بندہ برا تھا مرنے کے بعد دوبارہ ایک ایسے بدن میں آئے جس میں بہت بدترین زندگی گزارے۔ وَهَذَا أَمْرٌ وَاسِعٌ، اور یہ چلتا رہے، وَلَا يَكُونُ مَحْدُودًا، محدود تھوڑی ہے۔ وَإِنَّمَا يَتَكَرَّرُ بِحَسَبِ مَا يَسْتَحِقُّ، یہ اس کی زندگی میں تکرار ہوتا رہے اپنے استحقاق کے لحاظ سے۔ وَعَلَيْهِ فَيُجْزَى كُلُّ عَامِلٍ بِجَزَاءِ عَمَلِهِ، ہر عامل کو اس کے عمل کی جزا مل جائے گی۔ وَمَعَهُ لَا تَسْوِيَةَ وَلَا تَقْدِيمَ لِلْفِرْقَةِ الظَّالِمَةِ عَلَى الْفِرْقَةِ الْمَظْلُومَةِ، اس صورت میں لازم نہیں آئے گا کہ ظالم اور مظلوم ٹولہ برابر ہوں، یا ظالم ٹولے کو مظلوم ٹولے پر آپ نے مقدم کیا۔ آپ کیوں نہیں مانتے؟ لِأَنَّا نَقُول، آگا این اعتراض ہم گفتنی نیست۔ اولاً تو تمام ادیان کا تقریباً اجماع، بلکہ اجماع سے بھی بڑھ کر ضرورت قائم ہے کہ تناسخ اور دوسرا جنم محال ہے۔ یہ جو ہندوازم میں پایا جاتا ہے کہ مرنے کے بعد انسان اسی زندگی میں دوبارہ پلٹ کر آئے، خب یہ دوسرا جنم تمام ادیان کہتے ہیں، تقریباً جو ادیان الہی ہیں ان کے یہاں یہ مطلب باطل ہے۔ اس سے ہٹ کر تناسخ کے بطلان پر عقلی طور پر بھی دلائل قائم ہے، کہ بہرحال میرے خیال میں جو ہمارے پاس 3-4 صفحات ہیں نہیں پہنچ پاؤں گا،
تو تناسخ کے بطلان کے دلائل کو جلسہ آئندہ میں ذکر کرتا ہوں، یہاں تک عبارت کو پہنچاؤں۔ لِأَنَّا نَقُولُ إِنَّ التَّنَاسُخَ مِمَّا قَامَتْ ضَرُورَةُ الْأَدْيَانِ عَلَى خِلَافِهِ، اگر تناسخ تمام ادیان کی ضرورت اور بداعت قائم ہے اس کے برخلاف پر، فلا مجال لاحتمالہ، بس اس کے احتمال کی کوئی گنجائش نہیں ہے، فہو مفروض العدم، ھذا مضافا الی عدم امکانہ لوجوہ کثیرہ، بس ایک تو یہ مفروض العدم ہے، وثانیاً ممکن بھی نہیں ہے، اور اس کے بطلان پر بہت سارے فلاسفہ نے دلائل قائم کی ہیں، کہ ہم 3 دلیلوں کی طرف یہاں پر اشارہ کرتے ہیں کہ جلسہ آئندہ میں ذکر کروں گا۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔